مزید بیانات کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ جزاک اللہ۔ وہ کوئی انڈیا کے اداکار ہیں، انہوں نے خودکشی کی، کہاں گیا وہ ابھی مجھے رپورٹ پیش کی انہوں نے۔ فہد کہاں ہے؟ فہد کس نے خودکشی کی ہے؟ انڈیا کے کوئی ایکٹر ہیں، جوان آدمی ہیں، بس نام لینے کی ضرورت نہیں، جو بھی تھے بہرحال، تو کوئی جوان آدمی ہیں، انہوں نے خودکشی کی ہے۔ خودکشی کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ کیا ہے؟ ڈپریشن ہے۔ تو لوگ مجھ سے ایک سوال پوچھ رہے ہیں کہ بھئی وہ مغفرت کی دعا کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، طرز کھانا جائز ہے یا نہیں ہے۔ دیکھو، غیر مسلم کی تو مغفرت کی دعا کی ویسے بھی اجازت نہیں ہے نا، اور غیر مسلموں کا اگر اعتراض ہو کہ آپ مسلمانوں کے لیے تو مغفرت کی دعا کرتے ہو، ہمارے لیے کیوں نہیں کرتے، تو بھئی آپ کو اس لیے اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ آپ تو ویسے ہی قبر کو مانتے ہی نہیں ہو، آپ تو قبر کے عذاب، قبر کا ثواب اس کو مانتے ہو ہی نہیں، تو جو آپ کے لیے کی صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے کہ کوئی آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرے یا نہ کرے۔ یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو ان چیزوں کو مانتے ہیں۔ مسلمان مانتے ہیں کہ مرنے کے بعد قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھے میں سے ایک گڑھا ہے۔ جس کو قبر نہیں بھی ملتی تو قبر سے مراد یہ جسمانی قبر نہیں ہے، یہ جو مٹی کی ہوتی ہے، قبر سے مراد یہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان جس برزخ کی حالت میں ہوتا ہے وہی اس کی قبر ہے، چاہے اس کی لاش کو جلا دیا جائے، چاہے اس کے ذرے کو بکھیر دیا جائے۔ تو ہمیں اللہ نے بتایا کہ بھائی مرنے کے بعد یا تو سکون میں یا عذاب میں، یا تو مزے کی زندگی ہے، یہ کیا ہے؟ عذاب کی۔ تو جو مسلمان دنیا سے جائے گا اس کا یہ ایمان تھا، تو ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس کی کوتاہیوں کو، گناہوں کو معاف کر دے اور اسے وہاں اچھا مقام عطا فرما۔ لیکن غیر مسلم جب دنیا سے جائے گا اس کے پاس اس دعا کا آپشن نہیں ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب آپ آخرت پر یقین ہی نہیں رکھتے تو وہ مر کے کیا ہو گیا؟ ختم۔ اب اس کو یہ دعا کرنا کہ یہ اللہ اس کی روح کو، اس کی سول کو امن میں رکھے، شانتی کے ساتھ رکھے، یہ سب مس کالیں ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ کلمتن، زبان سے نکلا ہوا ایک کلمہ ہے جو ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ تو اس لیے اللہ نے غیر مسلم کے لیے مرنے کے بعد، زندگی میں دعا کر سکتے ہیں، مرنے کے بعد دعا کرنے کی اجازت نہیں دی، کیونکہ اس کا اس لائف پر ایمان تھا ہی نہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے سزا ملتی ہے غیر مسلم کو کہ جب تم اس پر ایمان ہی نہیں رکھتے تھے تو اب بعد والوں پر میں پابندی لگا دوں گا کہ مرنے کے بعد تمہارے لیے دعا کریں۔ اب یہ تمہاری قسمت ہے، اگر واقعی آخرت نہیں تھی تو تم ویسے ہی پیس میں ہو، ختم فنا، اور اگر آخرت تھی تو تم تڑپ رہے ہوگے کہ کاش میرے بعد لوگ میرے لیے دعا کریں، لیکن اللہ اس پر کیا لگائے گا؟ پابندی۔ تو اس لیے بھائی جو غیر مسلم ہم پہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ آپ لوگ غیر مسلموں کے مرنے زندگی میں کر سکتے ہیں، زندگی میں تو تعزیت بھی ہے، عیادت بھی ہے، سب کچھ ہے، گفٹ بھی دے سکتے ہیں غیر مسلم کو، اس پر احسان کرنے کا بھی ثواب ملے گا، اور اس کو صدقہ و خیرات بھی دے سکتے ہیں، وہی جو مسلمانوں کے حکام ہیں وہی غیر مسلم کے ہیں، لیکن موت کے بعد اس کے لیے اللہ نے دعا پر پابندی۔ نبی کو اجازت نہیں دی کہ اپنے دادا اور چچا کے لیے دعا مانگیں، ابراہیم علیہ السلام کو اجازت نہیں دی کہ اپنے باپ کے لیے دعا مانگیں۔ تو اس لیے کوئی ایکٹر دنیا سے چلا جاتا ہے تو آپ اس کے لیے مغفرت کی دعا بولو بھائی نہیں کر سکتے۔ اس پر غیر مسلم اعتراض کرے کہ بھائی یہ کیا بات ہے، تم تو بڑے متعصب ہو، تو آپ کے اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے بھائی، جو تمہارا کانسیپٹ ہے ہم اسی کے لحاظ سے تمہارے ساتھ پیش آ رہے ہیں۔ تمہارے مذہب میں نہیں ہے نا موت کے بعد زندگی، تو ہم اگر دعا نہیں مانگ رہے تو کیا ہے، تمہارے حساب سے چل رہے ہیں نا، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کو غیر مسلم کو اعتراض کا حق بولو بھائی نہیں ہے۔ سمجھ گئے بات کو؟ دوسری بات یہ، ایسے واقعات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ دیکھو ہمارے ہاں نوجوان سب سے زیادہ خوش قسمت کس کو سمجھتا ہے؟ ایکٹروں کو، کیونکہ سب سے زیادہ عزت بھی ایکٹر کی۔ دیکھو ابھی یہاں کوئی سائنٹسٹ آ جائے، بہت بڑا ڈاکٹر آ جائے، 4 آدمی پیچھے مڑ کے دیکھیں گے، لیکن اگر پتہ چل جائے بھائی بالی ووڈ یا ہالی ووڈ کا کوئی مشہور ایکٹر آ گیا، سارے مڑ کے دیکھیں گے کہ نہیں دیکھیں گے؟ ہے بھائی، سب چلے جائیں گے وہاں پہ۔ عزت ایکٹروں کو بہت ملتی ہے، اور پیسہ تو ایسا کہ ان سے سنبھلتا ہے ہی نہیں، اتنا ملتا ہے، بہت کم عمری میں ان کو بہت کچھ مل جاتا ہے۔
اس کے بعد بھی اگر کوئی لٹک کے ہلاک ہو رہا ہے, کوئی پھندے سے اپنے آپ کو قتل کر رہا ہے, اس کا مطلب بھائی یہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے ہیں, کھانے کے. بولتے کیوں نہیں آئی؟ نہیں ہے. رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہے جو با انداز بہار آئی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے ایکٹر بھی بہت مرتے ہیں, پتہ ہے آپ کو, خودکشیاں بہت ہوتی ہیں, اور دنیا کے وہ کنٹریز جہاں ٹینشن کے علاوہ سب کچھ ہے وہاں خودکشی کا ریشو سب سے زیادہ. ابھی میں آسٹریلیا ہو کے آیا تھا, وہاں ہم نے دیکھا ڈپریشن کے مریض سب سے زیادہ ہیں وہاں پہ. ارے بھائی یہاں کس بات کی ڈپریشن ہے یار. میں جب آسٹریلیا اترا تو میں تو گورے کے ملک پہلی دفعہ گیا, تب تک تو میں ملیشیا دبئی شبئی گھومتا رہا ہوں, ترکی بھی گیا, گورے کے ملک نہیں دیکھا تھا میں نے. پہلا کنٹری جو گوروں کا ہے وہ آسٹریلیا. تو میں نے کہا بھائی یہ ملیشیا تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں. اتنا خوبصورت کنٹری, اتنا پیارا ملک, ایسی کشادہ سڑکیں, جو گھر میں آپ کو بتا رہا ہوں نا ایسا ہونا چاہیے, سارے گھر ایسے ہی ہیں, کھلے کھلے گھر, دھوپ کا انتظام, روشنی کا انتظام, ہوا کا انتظام, پولیس اتنی پیاری, ایسی سفید گورے چٹے, ایسی تمیز سے اخلاق سے بات کرتے ہیں, انسان دل چاہتا ہے کہ مجھے لے جاؤ اپنے ساتھ, کچھ دن تھانے میں رکھو, مجھے لاکر میں ڈالو یار. اتنی پیاری انگلش سننے کو مل رہی ہے. ایسے قانون کی پر عمل درآمد, امن و امان, کوئی ٹینشن نہیں. میں حیران ہوا, وہاں ایک دعوت تھی میری, تو ڈاکٹر حضرات بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے ان ڈاکٹروں سے پوچھا, کلینک چلا رہے تھے, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ہمارے ہاں سب سے زیادہ پیشنٹ کھانسی نزلے کے ہوتے ہیں, یہاں تو مجھے کوئی گورا کھانستا ہوا نظر, کوئی بلغم کے تھپیڑے نظر نہیں آئے ہمیں وہاں پہ نا, جو ہمارے یہاں وضو خانوں میں دیکھو, اللہ کی پناہ یار کیا کیا ہوتا ہے. تو کوئی ایسا بھی, میں نے کہا یہاں کیا پیشنٹ, یہاں بھی نزلے کھانسی؟ انہوں نے کہا نہیں, یہاں سب سے زیادہ دوا بکتی ہے اسٹریس اور ڈپریشن کی. میں حیران ہو گیا یار, یہاں تو ہمیں اتنا سکون مل رہا ہے. ایسی میں واقعتاً مبالغہ نہیں کر رہا, 3 دن تک تو میں ایسی میں یہی کہتا رہا ہوں یار یہاں سکون کتنا ہے. تو جو مسافر خانہ تھا اس کو جب وطن بناؤ گے تو ٹینشن تو ہوگی, ٹینشن ہوگی. مفتی طارق مسعود صاحب کے شارٹ کلپ بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیے. جزاک اللہ.